السلام علیکم، ڈائریکٹ لائن کے ساتھ میں ہوں جویریہ زید۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ احسان فراموش قومیں کبھی سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں ہوتی۔ جن کے وجود میں وفا نہیں، ان کی سیاست میں سازش اور ان کے ضمیر میں غداری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ افسوس، افغانستان بھی انہی قوموں میں شامل ہے۔ وہی افغانستان جسے پاکستان نے اپنے زخموں پر مرہم رکھ کر سہارا دیا، لاکھوں مہاجرین کو گلے لگایا، خوراک، رہائش اور روزگار دیا، مگر جواب میں زہر کے تیر ملے اور دھوکے کی سازشیں بھی ملی۔ آج افغان طالبان کی بندوقیں پاکستان کی سرزمین کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ عبوری افغان طالبان حکومت ایک طرف دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے تو دوسری طرف بھارت کے اشاروں پر پاکستان کے خلاف محاذ کھولتی ہے۔ بھارت جو خود خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کبھی کابل کے کندھے پر بندوق رکھتا ہے تو کبھی جھوٹے بیانیے کے تیر چلاتا ہے، مگر پاکستان اب خاموش نہیں۔ نوشکی سے کرم تک پاک فوج کے شیر دل جوانوں نے دشمن کو وہ جواب دیا جو نسلیں یاد رکھیں گی۔ افغان طالبان کے ٹھکانے تباہ، دہشت گرد ہلاک اور غزنالی پوسٹ پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دشمن نے جان لیا کہ پاکستان کا صبر کمزوری نہیں، حکمت ہے۔ اسی سلسلے میں آج سپہ سالار کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ملاقات دراصل ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان امن تو چاہتا ہے مگر کسی بھی جارحیت کے جواب میں خاموش نہیں رہے گا۔ یہ دھرتی وفا کی علامت ہے مگر غداروں کے لیے اب کوئی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کی۔ سہیل آفریدی ان ہو چکے ہیں اور گنڈا پور فائنلی آؤٹ ہو گئے ہیں۔ یہ تبدیلی صرف ایک چہرے کی نہیں، شاید ایک پورے سیاسی بیانیے کی تبدیلی ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ کیا سہیل آفریدی وہ کردار ادا کر پائیں گے جس کی توقع بانی تحریک انصاف نے کی ہے، یا پھر یہ بھی ایک عارضی بندوبست ہے جو پارٹی کے اندرونی طوفان کو وقتی طور پر تھامنے کے لیے کیا گیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے پینل میرے ساتھ ادھر ڈسکشن کے لیے میں تعارف کرا دیتی ہوں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹیپو سلطان صاحب جو کہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سجاد میر صاحب سینئر اینالسٹ، اور نصیر واگا صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور بریگیڈیئر ٹیپو سلطان صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کی جانب سے جو بزدلانہ حملے کیے گئے، پاک فوج نے بھرپور جواب دیا، بہادری سے ہمارے جوانوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور اب ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی درخواست پر 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پوری سچویشن کو؟ دیکھیے، یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ پاکستان کا بڑا نقصان ہوا افغانستان کے تھرو۔ انہوں نے ہندوستان کی بات مان کے ہم نے ان کو بارہا ریکویسٹ کی کہ یہ دیکھیے، ہم نے جو وہاں سے در اندازی ہو رہی ہے، دخل اندازی ہو رہی ہے، ٹیررسٹ وہاں سے آ رہی ہیں، ان کو روکنے کے لیے اگر افغان حکومت نے کچھ نہ کیا تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑا، اور پاکستان کے پاس یہ ایسی کیپبلٹیز موجود ہیں، ایسے وسائل ہیں کہ ہم ان کو روک لیں۔ تو اب 2 دفعہ ہم نے بھرپور ان کو وہاں پہ ان کے جو ٹھکانے سے جہاں سے وہ آتے ہیں ان کو ہم نے تباہ کیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیشہ خراب رہے ہیں۔ جب ان کی پہلی حکومت آئی اس پچھلی صدی کے آخر میں، تو ملا عمر سے ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، اور پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے افغان حکومت کو جو ہے نا طالبانوں کی حکومت کو ریکگنائز کیا، اور یہ ہو چلا تھا کہ اب افغانستان اور پاکستان جو ہے وہ ماضی کو بلا کے آگے چلیں گے۔ لیکن بعد کے جو حالات ہوئے، پھر ٹی ٹی پی پیدا ہوئی، پھر ٹی ٹی پی نے جا کے وہاں پہ پناہ لی، پھر ٹی ٹی پی کے اندر افغان بھی شامل ہو گئے اور بھی دہشت گرد تنظیمیں شامل ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں سے اس کو ہندوستان نے فنڈ کرنا شروع کر دیا، اور بھی جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمنی چاہتے ہیں، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئے۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک ہائی انٹینسٹی انسرجنسی جو ہے وہ پاکستان کی افواج جو ہے وہ لڑتے ہوئے ان کو کئی دہائیاں ہو گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں اب افواج پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہماری کوئی بات نہیں مانتا تو نیگوشیشن کے علاوہ جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہم استعمال کریں، اور بھرپور طریقے سے استعمال کریں تاکہ دوسروں کو بھی تھوڑا سا ہوش آئے، ان کو یہ پتہ چلے کہ جی ان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم نے بارہا ان کو کہا کہ جی دیکھیے، پاکستان کی افواج جو ہے مضبوط ہے، آپ ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، آپ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اب 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو افغان افواج کی جو ڈپلائمنٹ ہے اکراس دی افغان پاکستان بارڈر،
اور ایک جو ٹی ٹی پی کے وہاں پہ ٹھکانے ہیں وہ جہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. جی میرے خیال میں طالبان کی بات کابل میں کلی طور پر ٹی ٹی پی نہیں مان رہی، شاید ان پہ کلی کنٹرول نہ ہو، اور ٹی ٹی پی جب ڈی گریڈ ہوگی تو اس کو کابل کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک اپوزیشن جو ایک علیحدہ ایک عام جماعت ہے، کم از کم اس میں 15,000 تو جنگجو ہیں شواہد کے مطابق، رپورٹس کے مطابق ٹی ٹی پی کے اندر. تو اگر کابل کو مسائل ہیں حقانیوں سے، کابل کو مسائل ہیں سالانگ کے پار مزار شریف سے اور پنجشیر ویلی سے، اور سینٹرل ایشیا میں جو ان کے روابط ہیں تاجکوں کے، ازبکس کے، تو ان ساروں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں پاکستان کو یہ سمجھ ہے اس چیز کی کہ شاید افغانستان جو طرح طرح کے بیان اس لیے دیتا رہا ہے کہ ان کا فل کنٹرول اپنے بارڈر ایریاز پہ نہ ہو. اب انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کریں تاکہ ہم اس کا کوئی تدارک کر سکیں. ٹھیک ہے، دیکھنا یہ کہ 48 گھنٹوں کے بعد ہوتا کیا ہے. سجاد میر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سجاد صاحب، ہم نے افغانستان کو ہوسٹ کیا، ہم نے ان کو روزگار کے مواقع دیے، ہم نے ہر موقع پہ اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے. لیکن اب جو صورتحال بنی ہے اور اب 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، سیز فائر ہے، سر آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں اور 48 گھنٹے کے بعد کیا آپ فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، افغانستان کے حوالے سے ہمارا سے بہت مختلف اور بہت ایک یونیک رہا ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی حملہ آور ہمارے یہاں آئے ہیں وہ سب افغانستان کے راستے سے آئے. ان میں ہمارے ہیرو بھی تھے اور ہمارے لٹیرے بھی تھے، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں. اور اس کے باوجود بھی ہم نے افغانستان کا احترام کیا ہے. پاکستان بننے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ افغانستان آخری ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. یہ بھی ایک تاریخی فیکٹ ہے. پھر ہماری ایک جنگ بھی ہوئی، مجھے بچپن میں یاد ہے کہ اس جنگ میں ان کے 4,000 لوگ ہم نے گرفتار کیے تھے اور پھر چھوڑ دیے تھے. یعنی کہ وہ کسی بھی کی حکومت ہو، ظاہر شاہ کی ہو، داؤد کی ہو، کسی کی بھی ہو، ان کا ایک پھڈا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اس کی ریزن کبھی سمجھ نہیں آئی. لیکن اس زمانے میں کہ جب کہ روسی افواج وہاں آئی، ہم ان کے خلاف لڑے، تو ایک طرح سے ایک بہت بڑے طبقے کے ہم ہیرو بن گئے تھے. میں اس زمانے میں ایک بار افغانستان گیا تھا، تو یہ جو جلال آباد کی چھاونی ہے، اس سے 12 میل ان کی ایک اہم چھاونی تھی سمر خیل. ہم وہاں پہنچے تو اس کے بعد دیواروں پر جنرل ضیاء اللہ کی تصویر لگی ہوئی تھی. تو ہم نے اسے ایسے ہی پوچھ لیا کہ ضیاء اللہ کا اشارہ کر کے، انہوں نے کہا ضیاء اللہ کا 12 محسن ہے. پاکستان کی کرنسی وہاں چلتی تھی، پاکستان کی چیزیں وہاں بکتی تھی، پاکستان کو دیکھ کے وہ سر جھکا لیتے تھے، احترام کی نظر سے دیکھتے تھے. اسی وقت بمباری بھی ہوئی روسی طیاروں کی، اور لیکن وہ لوگ ہم لوگوں کی اس طرح حفاظت کر رہے تھے کہ جس طرح اپنے مہمانوں کی کرتے ہیں. ایسے لگتا نہیں تھا ہم غیر ملک میں آئے ہیں، اپنے ملک. سلامی دی انہوں نے ہم لوگوں کو. ساری یہ صورتحال تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ملا عمر بھی ہمارے لوگوں کا پڑا ہوا تھا کہ کہتے ہیں انگیج کرو، انگیج نہ کرو. انگیج کس نے نہیں کیا؟ کس حکومت نے ان کو انگیج نہیں کیا؟ کس حکومت نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ ملا عمر کے زمانے میں بھی سمجھانے کے لیے کہ یہ بامیان کے مجسمے نہ توڑو، ان کے شام زئی یہاں سے گئے، نظام الدین شام زئی صاحب ان کے استاد یہاں سے گئے، وہ پڑے ہوئے ان مدرسوں کے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اس وقت بات نہیں مانے، اور آج بامیان مجسموں کی تصویر لگا کر وہ دلی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا ایک ایٹیٹیوڈ، یعنی اسلامی ایک جذبہ بھی. انہوں نے ریشمی رمال پہ ہمارے لوگ گئے تو پکڑ پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کیے. ہم نے اس کو اور طرح انٹرپریٹ کیا جیسے کہ ہمارا مرکز و محور ہماری تمناؤں کا افغانستان تھا. تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اس کے بارے میں بڑے ہی عجیب و غریب ایک طرح کا کنٹراڈکٹری رویہ ہمیشہ رہا ہے. اب صورتحال اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف نے جو ایٹیٹیوڈ اختیار کیا تھا، جو پالیسی اپنائی تھی، وہ کوئی اچھی اپنی پالیسی نہیں تھی، اور اس پالیسی کا پسند نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اس پالیسی کا انجام یہ ہے کہ ہمیں دوہری پالیسی اختیار کرنے کا الزام امریکیوں نے بھی دیا. بالکل ایسے. اور اب یہ آپ کے لوگوں کو یہاں لیا، یہاں ان کو پناہ دی، اب بھی ان کو رستہ دیا، اور آپ کے ساتھ طے بھی ہو گیا. لیکن انہوں نے ہمارا کوئی بھی احسان ماننے سے بالکل انکار کر دیا ہے. واقع صاحب، عبوری افغان طالبان حکومت ایک طرف دہشتوں کو پناہ دے رہی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سے ہاتھ ملا رہی ہے. دلی میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے، وزیر خارجہ افغان عبوری حکومت کے وہاں پہ موجود ہیں.
اصل میں ایشو ہی یہاں کھڑا ہو رہا ہے. ہم لوگ بار بار افغانستان کی بات تو کر رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے اصل بیماری کیا ہے, برائی کی جڑ کہاں پہ ہے. وہ ہے بھارت میں. اس وقت افغانستان مکمل طور پر بھارت کے ہاتھوں کھیل رہا ہے. حال ہی میں جو پاکستان نے بھارت کو ایک بڑی شکست دی ہے, یوں لگ رہا ہے کہ وہ افغانستان کے راستے جو طالبان اور دوسرے لوگ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, شاید وہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کی اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹف ٹائم دیا جائے. اب یہ عقل اور یہ بات تو سمجھنی چاہیے افغان عبوری حکومت کو کہ یہ ہم ان کے ہاتھوں کیوں کھیلیں. تو بھارت مکمل طور پر اس وقت افغان حکومت کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو انسٹیبل کیا جائے. اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو پاکستان کے کتنے بڑے احسانات ہیں. آپ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد دیکھ لیں جس نے آج تک پاکستان میں رہ کے یہیں کھایا پیا. ہم نے کس طرح ان کی میزبانی کی, ان کو مہمانوں کی طرح رکھا. انہوں نے اتنی بڑی بستیاں آباد کی, ان کا میڈیکل, ان کے رہنا, ان کی ایون ایجوکیشن, بلکہ یہاں تک بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ اپنی فیملیز بنا لی. یعنی ہم نے افغانیوں کو بالکل اپنے پاکستانی بھائیوں سے بھی بڑھ کے ٹریٹ. بالکل ایسے ہی ہے. تو ذرا یہ دیکھیں, میں سوری ٹو سے میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں, یہ تو پھر نمک حرامی ہوئی نا کہ آپ اپنے ہمسایہ اسلامی ملک کے ساتھ اس طرح کے اگر تعلقات خراب کریں گے تو پھر افغانستان نقصان اٹھائے گا جیسے انہوں نے نقصان اٹھا لیا. ہماری مسلح افواج نے جو 1-2 دن میں آپریشن کیا, میرے خیال میں اب افغانستان والوں کی عقل ٹھکانے میں آ گئی ہے اور ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو بھارت ہمیں جس طرح بھڑکا رہا ہے پاکستان کے خلاف, اس میں الٹیمیٹلی نقصان افغانستان کا ہے, بھارت کا نہیں ہے. وہ تو ان کو استعمال کر رہے ہیں, بھئی ان کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. اپنی عقل سے کام لیں. ابھی فی الحال تو واقع صاحب یہی لگ رہا ہے کہ عقل آنے میں تھوڑا وقت انہیں لگے گا, کیونکہ بریگیڈیئر صاحب ماضی کے حریف ہیں اور آج کے دوست بیٹھے ہیں. اگر ہم انڈیا اور افغانستان کی بات کریں, اسٹریٹجک کیا فائدے ہیں دونوں ممالک کے اگر آپس میں یہ ہاتھ ملاتے ہیں تو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حالات جو ہے نا جی, اسٹریٹجی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. ایک حالات تھے جب روس نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر, وہاں پہ حکومتیں بدلی اور وہاں پہ کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی, پھر وہ ڈیفیٹ ہوئے, پھر امریکن آ گئے, نیٹو آ گیا, اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال اس سے اکثر بدلی ہوگی. اور اتنے زیادہ پریشر کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی مدد کرتا رہا اندر سے, بلکہ مغرب نے ہمیں ایکیوز کیا کہ آپ کی دوغلی پالیسی ہے اور آپ جو ہے اصل میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور کچھ اور کر رہے ہیں. اس میں حمید گل صاحب نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ جی امریکنوں کے ساتھ مل کے پاکستان نے جو ہے وہ امریکنوں کو شکست دے دی. دیکھیے افغانستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان ایک تو ان کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن کی ضرورت ہے, ان کو ایک اکانومی کی ضرورت ہے, ان کو ایک پریگمیٹک پروگرام کی ضرورت ہے گورننس کی. افغان حکومت جو کابل میں ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, بیکاز وہ خواتین کو پڑھنے نہیں دیتے, ان کو آگے معاشرے میں جو ان کو حق دیا ہے اسلام نے وہ بھی ہے, تو کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ اسلامی ہے, لیکن اسلام کا جو حق ہے خواتین کو وہ بھی ان کو نہیں مل رہا. اور سارے لوگ افغانستان میں ان کے حق میں بھی نہیں ہے. اور ٹی ٹی پی آرمڈ ہے, اور ٹی ٹی پی اسٹرانگ ہے افغانستان کے اندر, ان کو اس چیز سے خدشات بھی ہیں. حقانیز کے ساتھ ان کا پورا کنٹرول نہیں ہے. تو افغان حکومت خود اتنی زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط اور مربوط بنیادوں پہ محسوس نہیں کرتی. تو ان حالات کے اندر میرے خیال میں پاکستان کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے. ہم نے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, دیکھیے آخر صرف جنگ ہی کس چیز کا نتیجہ نہیں ہوتا. ہاں ہم نے یہ بہت جو فوج نے ہاتھ ڈالا ہے ان کو, اب پاکستان فوج کی جو پالیسی ہے اب اس وقت, چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہماری کوئی اسکرمش ہو یا افغانستان کے ساتھ معاملہ ہو یا کسی بھی ملک کے ساتھ, میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے جو ہمارے اوپر میزائل حملہ کیا تھا تو ہم نے جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے, اب پاکستان فوج جو ہے وہ پکا ہاتھ ڈالتی ہے, بالکل پیچھے رہتی نہیں ہے, اور
फुल पावर जो है वो हार्ट स्टेट बन गई, ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा बस सजाद मीर साहब, सवाल ये भी है कि ये जो रिलेशन बन रहा है ये कितना फितरी है आपके ख्याल में? किस हद तक अफगानिस्तान ये समझता है कि उसको रिकग्नाइज कर लिया जाएगा? किस तरह से उनकी जो नीड्स हैं किस हद तक वो पूरी हो जाएंगी? क्योंकि भारत हो या अमेरिका हो, इनकी एक रीत और रिवायत है कि अपने फ़ायदे के बगैर कुछ नहीं करते, और जब अपना फ़ायदा हासिल हो जाता है तो फिर आंखें माथे पे लगा लेते हैं। नहीं, ये आखिरकार तो सजाद मीर साहब है, अफगानिस्तान को ये इन अफगानियों का भी तरीका ये है कि ये एक तरह की पूरी के आदी हो गए हैं। इनका एक कल्चर है जिसको ये बुरा नहीं समझते, और उनकी हुकूमत भी, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हमने जब उन्हें कहा तो कहा कि हम इनको उधर बात कर देते हैं, हमें तक 10 बिलियन आप दे दें जी। यानी कि ये भत्ता वसूल करने की बात है कि भाई हम आपका मामला कर देंगे लेकिन 10 अरब दे दें, आप हमें रुपये का डॉलर दे दें। तो इन्होंने कहा कि हम शायद वो कर देते, लेकिन हमें यकीन नहीं था कि उसके बाद ये मामले को तय कर लेंगे। यानी यकीन भी नहीं ना उनका, वो कल ये इस्लामी बनते हैं, इनकी बात पे तो इतबार भी नहीं किया जा सकता। और ये पैसे जो मांगते हैं भत्ते मांगते हैं, जैसे हमारे यहाँ लब्बैक वाले जो हैं उनका आपस में नजरियाती ताल्लुक नहीं है, इस्लाम के नाम पर भत्ता मांग रहे हैं। वो मांगते हैं कि मान लो गया हमारा इतना खर्च हो गया, आपके जो पैसे उठाए थे उठा ले, अक्सर मकसद का तो वो जिक्र नहीं करते। तो इस्लाम को जिस तरह यूज वो कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कुछ लोग करते हैं, ये अब चलने वाली बात नहीं है। सूरत हाल सीधी ये है कि हमने कितनी उनके इतने लोगों को यहाँ रखा है, उनके लोगों को अमेरिका की खातर उन्होंने कहा कि हमारे बंदों पर रखो, अफगानियों को हम उनको ले जाएंगे। वो लेके नहीं गए, हमने अपने होटल खाली करके उनको जगह दी, हमने अब भी उनको पनाह दी, पहले भी उनको पनाह दी, हर जमाने में उनका साथ देते रहे और इसके खातर मतऊन भी होते रहे। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि हर जमाने पे हम पे, जैसे मैंने कहा कि ये बड़े बचपन की बात है, तो उन्होंने जार शाह का जमाना था कि दाऊद का जमाना था, तो उन्होंने हमला किया था पहला पाकिस्तान पर, और 4000 बंदे पाकिस्तान ने उनके सरेंडर कराए थे और वापस कर दिए थे फौरन। उनको समझ भी नहीं आती, लड़ते भी हैं, समझ भी नहीं आती। अभी वो पैसे मांगते हैं, अभी इंटरेस्ट मांगते हैं। इंडिया का इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान का कुछ नहीं। अफगानिस्तान का इंटरेस्ट ये कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाए। इंडिया का इंटरेस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान का इसके अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके क्या मिलेगा अफगानिस्तान को? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के हाथों खेल रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो आज भी तुर्खम बॉर्डर खुला है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अरबों खरबों डॉलर का सामान अफगान ट्रांजिट के जरिए पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाता रहा। कोई एक ऐसा मौका आज तक नहीं आया जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ ना दिया हो। मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़ी तादाद में गंदम, चीनी, इसके अलावा आटा, चावल, बेतहाशा अनाज जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है। और पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बारे में अपनी पॉलिसी बड़ी नरम रखी हुई है। एक और आपको नरम पॉलिसी की बात बताने लगो, आज भी कितने अफगानी अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उस बारे में भी बड़ी ही नरम रवैया बड़ा रखा हुआ है, और वो बार बार डेडलाइन बढ़ाई जा रही है। ये नहीं किया जा रहा कि उनको पकड़ के आप थानों में बंद कर दें और उनको फौरी तौर पर पर्चे दर्ज करें, उनको धकेल दें। नहीं, पाकिस्तान का रवैया देखें अफगानिस्तान के लिए, अफगानियों के लिए। अगर उनमें वो कहते हैं ना थोड़ी सी शर्म और हया हो, और वो सोचें कि इस हमसाया इस्लामी मुल्क ने हमारे ऊपर कौन कौन सा एहसान है जो नहीं किया। हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ इसलिए खड़ा हुआ है कि एक तो वो इस्लामी मुल्क है और दूसरा उसका हमसाया मुल्क है। लेकिन अफगानिस्तान ने देख लें अपना वो जो रवैया है वो नहीं छोड़ा। और अभी जो जैसे सजाद मीर साहब बात कर रहे थे, यकीन जाने ये पैसों की दुनिया में रहते हैं, बस आप इनको पैसे दें और जो मर्जी सौदा कर लें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अफगानियों के अंदर कि वो पैसे पे और डॉलरों पे बिक जाते हैं, और यही काम भारत उनको उनके साथ कर रहा है। आपने सवाल किया कि भारत को क्या मिल रहा है। भारत से उनको
पैसा मिल रहा है बहुत बड़ी मिकदार में और बहुत भारी रकूम जो है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत से बिल्कुल ये हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान की जिस तरह से पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है, उसको बस कोई मौका नहीं मिल रहा कि किसी तरह से वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मुल्क तलाश करे जो पाकिस्तान के खिलाफ उसके साथ हाथ मिला ले। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और फील्ड मार्शल की इस सिलसिले में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या अहम फैसले हुए हैं, क्या गुफ्तगू हुई है, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत की अगर हम बात करें, जो खुद खित्ते में सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान के अमन को सबोताश करने के लिए कभी काबुल के कंधे पर रखकर बंदूकें चलाता है तो कभी झूठे बयानिए बनाता है। लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने एक बार फिर से ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान अब चुप नहीं रहेगा। पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है और यही वजह है कि हमने जो अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ भी मुआहिदा या बात कर रहे हैं, या 48 घंटे की जो हमने मोहलत दी है, उसमें भी हमने कुछ अहम फैसले करने हैं और कुछ स्ट्रिक्ट फैसले करने हैं, क्योंकि अब हम सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेंगे। जैसा किया जाएगा उसका वैसे ही जवाब दिया जाएगा। इसी सिलसिले में अहम मुलाकात हुई है सिपा सालार और आसिफ अली ज़रदारी की। सज्जाद मीर साहब, इस मुलाकात को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या वाज़े पैगाम दे दिया गया है पाक फौज की जानिब से और हुकूमत की जानिब से? नहीं, मुलाकात में तो एक सेरेमोनियस सी एक गुफ्तगू है जो बयान करना सदर को बहुत जरूरी होता है कि भाई ये सूरत-ए-हाल है, सूरत-ए-हाल नहीं है। ये एक आईनी सी जिम्मेदारी होती है और सुप्रीम कमांडर भी हैं वो। लेकिन असल सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की स्टेट ने ये फैसला कर दिया हुआ है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी बयान जब हमारे ISPR के DG साहब ने अपना बयान दिया था, कोर कमांडर का इजलास हुआ था और ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की थी, यानी ख्वाजा आसिफ हमारे वजीर दफा हैं, उन्होंने असेंबली में तकरीर की थी, तो उस वक्त सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो चुकी थी कि इनफ इज इनफ। अब तक जो कुछ हो गया वो बहुत है। आप जो कुछ वादा करते हैं वो उस अमल दरामद नहीं करते, या आप कहते हैं कि ये आपके लोग हैं, आप निपटे। हम कहाँ निपटे, आपके इलाके में। जब आप कहते हैं आप निपटे तो लोग हम निपट रहे हैं, फिर अगर आपके इलाके में है ऐसी कैसी, फिर देख लेंगे हम। तो पाकिस्तान ने कार्रवाई पहले इस बॉर्डर पर भी की और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर भी की। वो पहले उन्होंने छिड़ा। अब तीसरा सूत्र उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि अभी पता नहीं शायद अब क्या करेंगे। कंधार और काबुल के करीब ही अटैक किया उन्होंने, मुझे नहीं पता मिसाइल से किए हैं या हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है या हमारी फजाइया ने की है, लेकिन वहां पे हिट करके इन्होंने ये गोया ये बता दिया कि आप जहां भी होंगे हम छोड़ेंगे। ये आप उनकी गोद में बैठ कर आप गए हैं रूस से फ्राई करके और आप समझते हैं कि वहां को आप सौदाबाजी कराएंगे। कर रहे हैं ये सौदाबाजी, पैसे पहले भी दे रहे हैं आप और पैसों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, आलाकार बन रहे हैं। लेकिन अब भी आप करना चाहते हैं तो दीजिए, फिर जवाब हाजिर है। आप हमारी बात नहीं मानते, आप कहते हो हम इनको कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम कर सकते हैं भाई। हमें अगर हमारी जमीन पर कोई हमले होते, ईरान देखो स्टेट है, ये तो स्टेट नहीं है, जत्थे हैं यहाँ और कुछ नहीं है। ईरान स्टेट है। ईरान के साथ एक जमाने में हमारे गैर मामूली ताल्लुकात थे आरसीडी के सूरत में। खैर अब कुछ तलखी भी होती, कुछ होते हैं। ईरान ने हमारे इलाके में अटैक किया कि ये लोग, हमारे लोग जो हैं, जो आके हमारे इलाके में गड़बड़ करते हैं, वो आपके यहाँ बैठे हुए। फैक्ट था। हमने उसके जवाब में सिर्फ इतना किया कि उनके इलाके में 2 दिन बाद ही अटैक करके उनके इलाके में अपने लोगों को मार दिया। ईरान स्टेट थी, बात समझ के दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग दोबारा हो गई। इसको कौन समझाए? ये तो कहते हैं जी हमारा कंधार का ग्रुप है, हमने बैत की हुई है, हमने वो किया हुआ है। कोई कहता है काबुल का ग्रुप है। हमारे मदरसों के पड़े हुए किसी बकौल किसी के हमारी बिल्ली हमको में आऊं, वो सूरत-ए-हाल पैदा करती हुई है। सही। हमने ये कहते रहे कि अच्छा, एक बात वाज़ेह रहे कि हुर्रियत पसंद जो थे, जिन्होंने रूस के खिलाफ जंग लड़ी, वो तालिबान नहीं थे। तालिबान जब आए हैं तो ये एक बहुत ही नई सूरत-ए-हाल थी। लोग कहते थे अमेरिका की मदद से आ रहे हैं, लोग कहते थे पाकिस्तान ने अपने मदरसों में टेंट किए हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे। हमने उस वक्त भी इनकी मदद की। लेकिन जब उसके बाद इन्होंने हमारी बात कोई नहीं मानी, बामियान मुजस्मे पे नहीं मानी, हमारे बंदे गए, वजीर दफा गए, जनरल हैदर गए, सब इन्होंने नहीं बात मानी। अब हमें बिल्कुल एम्बैरेस करते रहे। और इस्लाम के नाम पे करते हैं आप। इस्लाम हमसे ज्यादा जानते हो, अपने कबायली कल्चर को इस्लाम कहते हो। इस्लाम ये है जिसमें लिखा हुआ कि ये इस्लाम, ये मुसलमानों पे गोली चलाना, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां करना, आला कार बना, इसको इस्लाम कहते हो?
بالکل ایسی آپ درست کہہ رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بھی آ چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک ایسا موقع جس میں ہم پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان نے بھارت کو شکست دی, مارکہ حق میں کس طرح سے پاکستان کا بول بالا رہا, اس کے بعد افغانستان نے یہ شرانگیزی پھیلا کر آخر کیا میسج دینے کی کوشش کی ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب انہیں کرارا جواب دیا ہے تو انہوں نے مہلت بھی مانگ لی ہے. تو کیا اسٹریٹجی, کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہندوستان کو جو عزیمت اٹھانی پڑی ہے پاکستان کے ہاتھوں بریان مرسوس میں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا آپریشن سندور جو ہے ابھی تک جاری ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کوئی 6 مہینے کے اندر جو انسرجنسی کے واقعات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے پاکستان کے اندر, اور پاکستان افغانستان کو یہ کہتا رہا ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے یہاں سے آپ پیسے دے کے تو انسرجنٹ کو آگے جو ہے وہ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ طالبان جو ہے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ایک آرتھوڈاکس اسٹرکٹلی یعنی کہ اسلامی کوڈ آف کنڈکٹ پہ چلتے ہوئے, لیکن پیسے وہ کافروں سے لیتے ہیں اور مارتے بھی اپنے مسلمانوں کو. تو وہ ہندوستان نے یہ دیکھا کہ ان کی جو شکست ہوئی ہے, وہ جو زخم اپنے چاٹ رہا تھا اس سے پاکستان کے اندر اس نے جو ہے وہ انسرجنسی کو زیادہ فیول کیا. تو پاکستان نے یہ ضروری سمجھا, اور میرے خیال ہے افواج پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم افغانستان کو ذرا جھنجھوڑ کے جگائیں کہ بھائی جان ذرا آپ ذرا جاگیں, ہم آپ کو جو ریکویسٹ کرتے آ رہے ہیں, ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ہمارے دشمن جو ہے وہ آپ کے بھی دشمن کل ہوں گے, وہ کبھی بھی ہندوستان والے کسی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے. ان کو جہاں موقع ملتا ہے, چاہے وہ اسرائیل ہو, چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو, چاہے وہ افغانستان تھا یا چاہے وہ پاکستان ہے, اس کے اندر جو کشمیر ہے اس کے اندر وہ انہوں نے مسلمانوں کو ہی قتل عام کرنا ہے, مسلمانوں کو ہی خون پالنا ہے. یعنی بریگیڈیئر صاحب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو طالبان کی طرف سے شرانگیزی پھیلائی گئی ہے یہ آپریشن سندور کی ایک کڑی ہے؟ آف کورس بالکل, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن سندور جاری ہے, اور اس سندور کا بندوبست ہم نے آئندہ بھی کرنا ہے جی, اور بھی آپ دیکھتے رہیے کہ ہوتا گیا. پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں وہ بالکل اپنے جو ہتھیار ہیں وہ فل رینج پہ استعمال کریں گے کسی بھی جگہ سیکورٹی کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو گزشتہ کو 48 گھنٹے کی کارروائی ہے ہماری افغانستان کے خلاف, افغانستان نے 2 دفعہ ریکویسٹ کی ہے, گھٹنے ٹیکتی ہیں, اس کو پاکستان نہیں مارا تھا, لیکن جو اب 48 گھنٹے کی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اس میں پاکستان نے کہا ہے کہ اچھا جی سوچتے ہیں. صحیح. واقع صاحب یہ 48 گھنٹے کی جو مہلت دی گئی ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیز فائر ہو جائے گا پرماننٹلی؟ اور پھر یہ ملاقات بھی ہوئی ہے, کہاں ملاقات سپہ سالار اور صدر مملکت کے درمیان, سیز فائر ہوگا, معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں گے یا کسی تھرڈ پارٹی کو میڈیٹر کے طور پہ آنا پڑے گا؟ ایک تو یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے نا آپریشن سندور, یہ بالکل بریگیڈیئر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تسلسل تو اسی کا ہے. میرا خیال ہے بھارت اس چیز کے انتظار میں ہے کہ جب تک ان کی مانگ پوری طرح اجڑ نہیں نہ جاتی وہ نہیں رکیں گے. تو اب انہوں نے مانگ اجڑنے کا جو ایک تہیہ کیا وہ براستہ افغانستان کی ہے کہ شاید ڈائریکٹ تو نہ اجڑے, اب ادھر سے اجڑ جائے گی, اور بالکل بھارت انتظار کرے یہ مانگ اجڑے گی تو ہی آپریشن سندور جو ہے نا وہ پھر بند ہوگا. اب جو ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل کے درمیان اور صدر مملکت کے درمیان, ایک تو اس میں شک نہیں ہے کہ صدر مملکت سپریم کمانڈر ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک سویلین کا اور ایک مسلح افواج کی اس طرح کی میٹنگ اس چیز کو عیاں کرتی ہے کہ ہم سب لوگ ایک پیج پر ہیں, اور سویلینز بھی جو ہیں وہ پوری طرح اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں, ان کے شانہ بشانہ ہیں. اب اس میں کیا ہوا, اگلے 48 گھنٹوں میں افغانستان کو پاکستان کے اندر دار اندازی اور دہشت گردوں کے کھلے عام داخلے اور حملوں کے بارے حتمی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ دوبارہ ہوگا یا نہیں, اور اب ان کو گارنٹی دینی پڑے گی. یہ 48 گھنٹے اس کام کے لیے دیے گئے. افغانستان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ خود دہشت گردوں کی پناہوں کو ختم کر دے. جب افغانستان یہ کہتا ہے کہ ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کی پھر کیسی یا یہ کہتا ہے کنٹرول میں نہیں ہے یا مکمل طور پر ڈینائی کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں ملک کی سیاسی صورتحال کی, خاص طور پہ ہم کے پی کا رخ کریں گے جہاں پہ سہیل آفریدی 30ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے اور گنڈا پور فائنلی آؤٹ ہو گئے ہیں. کیا تبدیلی آنے والی ہے, بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. اسٹے وتھ اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उनसे हलफ लिया है और अब वो सूबे के 30वें वज़ीर आला के तौर पर अपना काम, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ब्रिगेडियर साहब, KP की सूरत हाल, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी मुल्की सूरत हाल, उसमें नए वज़ीर आला KP का ये बयान कि वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, कितना कॉन्ट्रोवर्शल और कितना इश्तियाल अंगेज़ है ये? देखिए, किसी भी मुल्क को ये गानगत से चलने के लिए उसके सारे पॉलिटिकल फैक्शंस जो हैं और सारे इदारे जो हैं उनको एक तरफ पुल करना चाहिए और उनको एक पेज पे होना चाहिए। अभी तो वज़ीर आला ने चार्ज संभाला है और मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए मैं एक एडवांटेज है पाकिस्तान को, और वो ये है कि जितने भी कबाइल हैं ना जी, वो सारे कबायली इलाकों से जो आवाज़ें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके तो हम जो ख्वारिज हैं उनको शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर से जो दरअंदाजी हो रही है पाकिस्तान में, वो उसके खिलाफ जो कबायली इलाके के रहने वाले लोग हैं वो भी उसके खिलाफ है। और ये अच्छी बात है कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं आप वो साथ लेके चले। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में मैं बेहतरी की उम्मीद रखता हूँ और जो पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद जो है वो पेशावर को इस्तेमाल करेगा, उनका असर रसूल कबायली इलाकों में इस्तेमाल करेगा, और मेरे ख्याल में सारे मिलके चलेंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है उसकी। ठीक है। एक और बात जो अच्छी है जी, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने जो एक्शन किया था ना हिंदुस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान की जो साख है बैनुल अक़वामी तौर पे आपने देखा उसमें यकसर तब्दीली आई थी। अब जो हम गुज़िश्ता 2 दिनों से अफगानिस्तान के खिलाफ जो हम एक्शन कर रहे हैं ख़वारिज के खिलाफ, और वहाँ पे जो दरअंदाजी हो रही है उसको जो हम तदारक कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई भी मीडिया, ना सेंट्रल एशिया का, ना रूस, ना चीन, ना मगरबी मीडिया, ना अमेरिका, उसने ये मुखालफत नहीं की हमारी। पहले ये होता था कि पाकिस्तान को इतने ज़्यादा ये लोग इंटरनेशनल मीडिया ये हक में नहीं होता, सपोर्ट नहीं करता। अब वो फैक्ट्स दे रहे हैं, अब वो हिंदुस्तान का साथ नहीं दे रहे। और हिंदुस्तान को ये वाकई ये पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है कि हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पे आइसोलेशन का जो है वो सामना है। और मेरे ख्याल में ये बड़ी एक खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो पॉलिसी लेके चल रहा है उसको अब दुनिया मान, और इसका क्रेडिट यकीनन हुकूमत वक्त को जाता है, इसका क्रेडिट पाक फौज को जाता है, सिपा सालार को जाता है। सजाद मीर साहब, ये अब जो तब्दीली हुई है, गंडापुर आउट और सुहेल आफरीदी इन, ये सिर्फ चेहरे की तब्दीली है या हमें सियासी बयानियाँ भी तब्दील होता नजर आएगा और कुछ अहम तब्दीलियाँ जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं उनसे वो नजर आएंगी? देखें, जब ये इनको अपॉइंट किया गया तो इमरान खान का बयान तो खुद गर्जाना था, और इस आदमी की पहली तकरीर जो थी वो बचगाना थी। कोई वजीर आला अपने सूबे में खड़े होकर, असेंबली में खड़े होकर ये नहीं कहता कि मैं गोया चैंपियन हूँ इनकलाब का या किस चीज का उसने अपने आप को बना के पेश किया था, और ऐसे बताया था कि मैं ये भी नहीं करने। तेरी औकात क्या है भाई? तुझे मच्छर की तरह मसल के रख दिया जाएगा अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे। रियासतें इस तरह की बातें बर्दाश्त करती हैं? बच्चों वाले बयान दे रहे हो, मैं करके रख दूंगा, ये करके। ये इम्तहान है अब PTI का कि वो किस तरह इस बयानियों को, जो एक बड़क मारने के अंदाज में कहा गया है, एक तरह का प्रो स्टेट बनाती हैं, पर्पसफुल बनाती हैं, और एक सूबे के वजीर आला की शान शान बनाती हैं, उसको लेके आगे चलती हैं। पाकिस्तान की रियासत तो वही करेगी जो उसे करना है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि कौन क्या एजेंडा लेके आता है, और किसी को क्या पड़ी है पाकिस्तान की रियासत को कि कोई आदमी छूटता है कि नहीं छूटता है, जेल में है कि नहीं जेल में है। उसे तो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, दफा करना है। वो जिस तरह भी होगा दफा करेंगे। और ये सोचना कि उसके इस बयान के बाद, मेरे ख्याल में वो खामोश भी हुआ है, उसके बाद शायद उसको कहा गया है कि मसलतें नहीं सही, कुछ खामोश हो जाओ और कोई और बोंगी मारोगे। इससे बेहतर यही है कि मामला को तरीके के साथ आगे बढ़ाया जाए। अगर बढ़ा लेंगे तो ठीक है, वरना ये है कि आइन के पास और बहुत तरक्की होगी। ठीक। वाक़ई साहब, मैं जारहियत का चैम्पियन हूँ और वो निगोसिएशन है वो नहीं होनी चाहिए, निगोसिएशन होनी चाहिए और ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ये इमेच्योर बयानात और ये इमेच्योर सियासत, क्या यही वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डूबने की?
آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ عمران خان جب سیاست میں تھا تب بھی اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ ایک اگریسو تھا. جب وہ سیاست میں آیا تو اس نے اگریسو سیاست شروع کی. اب علی امین گنڈا پور سے جو عمران خان ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ سب کچھ اتنے سالوں میں پورا نہیں ہوا, اور لگ یہ رہا تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ دیکھیں نا یہ تبدیلی کیوں ہوئی, آخر کیا وجہ ہے گنڈا پور کو ہٹا دیا گیا. گنڈا پور کو ہٹانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ لگتا تھا اور لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایک مفاہمتی سیاست جو ہے وہ کر رہا تھا, اور جو عمران خان چاہتا تھا توڑ پھوڑ اور مظاہرے کریں اور وہ اس لیول پہ نہیں ہو رہے تھے. اب اس کا یہ خیال ہے کہ شاید سہیل افریدی وہ والے نتائج لے کے آئے, لیکن اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پانی کی گہرائی کا اس کو پتہ چلتا ہے جو اس میں کھڑا ہوا ہو. اس کو عمران خان کو جیل میں بیٹھے یہ بالکل نہیں پتا کہ ملکی حالات کیا ہیں, کس طرح. واقعی صاحب میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, اگر گنڈا پور صاحب کی بات کریں تو انہوں نے شروع میں بڑی مفاہمت کی سیاست کی ہے, لیکن پھر اس کے بعد کیونکہ وہ جس طرح سے باہر تھے انہوں نے سچویشن کو دیکھا کہ دال اس طرح سے نہیں گلے گی, تو انہوں نے اپنا جو انداز ہے اس کو کچھ تبدیل کیا. وہ جو کچھ بھی انہوں نے تبدیل کیا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ کیا. آپ غور کریں کہ بار بار اندر سے پیغام آتے تھے کہ آپ مظاہرے کریں. اب یہ آپ دیکھیں جو اسلام آباد پہ چڑھائی ہوئی اس کے پیچھے کون تھے, سارا کچھ تو بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہو رہا تھا. اب جب وہ نتائج ہو بہو نہیں سامنے آئے تو آپ دیکھتے ہیں سہیل افریدی صاحب کیا بڑا کر لیتے ہیں. میں آپ کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہونا, اسی طرح ہی چلنا ہے جس طرح وہ صوبہ چل رہا ہے. کوئی بڑی تبدیلی نہیں تھا کہ کیبنٹ تو تبدیل ہوگی, آئی جی تبدیل کر دیں گے, کوئی اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کر لیں گے, کوئی بڑے بڑے عہدے تبدیل کر, وہ اپنی ٹیم لے کے آ جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی ہی اپنی ٹیم لے کے آئیں گے, خود سلیکٹ کریں گے اپنی ٹیم کو. بانی یہ کریں طور پر ہر وزیر اعلیٰ اپنی ٹیم خود سلیکٹ کرتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں وہ کوئی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ جب بھی آتا ہے وہ اپنی ٹیم نئی ساتھ لے کے آتا ہے. اب وہ پرانی ٹیم کے ساتھ نہیں چلے گا. اچھا واقعی صاحب, تو جو اندرونی اختلافات ہیں کیا ان کے آنے سے کم ہوں گے؟ کون ان کو سپورٹ کرے گا, کون ان کو اپوز کرے گا؟ ہرگز نہیں. بالکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بالکل یہ اختلافات کم نہیں ہونے, میں ختم تو دور کی بات ہے, یہ کم نہیں ہونے. وہ جوں کے توں رہنے ہیں. یہ وہاں ایک پرابلم ہے کے پی کے میں, وہاں جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ شروع سے ہی توڑ پھوڑ کا شکار رہی ہے. البتہ ایک بات میں حکومت کو اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز کا میں اپریسیشن دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں کسی قسم کا کوئی بڑا رکھنا نہیں ڈالا. کوئی ان کو بڑے آرام سے جو ان کے ایکچول ووٹ تھے کوئی کسی کو خریدا نہیں گیا, کوئی کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں کی. تو اس چیز کو تو کم از کم اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کا نیا وزیر اعلیٰ آیا اور سب نے اس کو ویلکم کیا اور وہ اپنی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب سے بانی کو جو توقعات ہیں وہ ان کو پورا کر پاتے ہیں یا نہیں. وہ طوفان جو اس وقت پارٹی میں برپا ہے وہ اس کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کریں گے, آنے والا وقت بتائے گا. ناظرین اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.